آج کی شب بہت ہی مبارک شب ہے، بڑی ہی فضیلت والی شب ہے، جس کے بارے میں خود امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پورا جو ہے معراج نامہ بیان کرتے ہیں۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور تبارک اللہ شان تیری، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے قبل بہت سارے انبیاء کرام تشریف لے آئے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے، ان میں پیارے مصطفیٰ سب سے اخیر میں آئے۔ سارے نبیوں کی معراج ہوئی، طریقہ الگ الگ تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ کی معراج تب ہوئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ فرمائے، نہیں موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاقت کا انکار نہیں کیا کہ موسیٰ میں تمہیں اپنا جلوہ دکھا نہیں سکتا، ایسا نہیں کہا۔ موسیٰ میں تجھے اپنا جلوہ دکھا نہیں سکتا، ایسا نہیں کہا، کہا لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کوئی دوسرا دیکھ سکتا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی تمہارے علاوہ کوئی ہے جو دیکھے گا مجھے، تم نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ نے کہا مولا دکھا، کہا تم نہیں دیکھ سکتے، کہا مولا دکھا، کہا ٹھیک ہے 40 روزے رکھ لے، 40 روزے رکھ لے، 40 دن کوہ طور پہ آ، عبادت کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روزے رکھے، 40 دن تک کوہ طور پہ آتے رہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جب کوہ طور کے قریب آتے حضرت موسیٰ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا، فخلا نعلیک، اے موسیٰ اپنی نالین اتار لے دور میں، کیونکہ یہ وادی مقدس طوا ہے تو زمین پہ ہی نا، ہے تو پہاڑی کا ہی حصہ نا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کیا فرمانا، موسیٰ نالین اتار لے، یہ مقدس وادی طوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے، 40 دن تک آتے رہے، جوتے دور میں ہی کھولتے تھے، نالین دور میں ہی اتارتے تھے، 40 روزے بھی کنٹینیو رکھے، 40 دن تک عبادت کنٹینیو کیے۔ اس کے بعد کہا مولا اب تو دکھا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ پہاڑی پہ اپنی نظریں جما لے، پہاڑی پہ اپنی نظریں جما لے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علماء کرام بیان فرماتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نور حضرت موسیٰ کو نہیں دکھایا، بلکہ اپنے صفاتی نور کی ہلکی سی جھلک پہاڑ کوہ طور پہ ڈالی۔ کوہ طور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی سے پاش پاش ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے۔ اچھا، یہ تجلی ذات خدا کی ذاتی نہیں تھی، صفاتی تھی۔ علماء کرام بیان فرماتے صفاتی کا اتنا کمال کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، موسیٰ کی آنکھیں ٹھہر نہ سکے، جلوہ دیکھتے ہی بے ہوش پڑ جائے۔ اب ذرا دیکھیں، اسی نور کا جو ہے وہ ایک پرتو تھا، نور کا ایک جھلک تھا، ایک سایہ تھا نور کا،
لیکن اس نور میں بھی پاور اتنا تھا کہ حضرت موسیٰ کی آنکھیں بھی برداشت نہ کر پائی۔ اتنا ہی نہیں، حضرت موسیٰ نے کوہ طور پہ کیا دیکھا مولا جانے، حضرت موسیٰ جانے، لیکن جتنا بھی دیکھا اس نور کو، اس کے بعد اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی اپنی نظریں ملاتا تو اس کی آنکھیں پھوٹ جاتی، کوئی نظریں ملاتا تو اس کے آنکھوں کی روشنی چلی جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پردے ڈالے اپنے چہرے پہ تاکہ کسی کی نظر مجھ سے ملے نہ۔ پاور اتنا تھا حضرت موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو دیکھنے کے بعد کہ وہ کپڑے بھی جل کے جاتے تھے، وہ پردے بھی ٹکتے نہیں تھے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پتھروں کے ذریعے سے اپنا پردہ بنایا، لوہے کے، تانبے کے، پیتل کے ذریعے سے اپنے چہرے پہ پردہ بنایا، لیکن وہ بھی نہ ٹک سکا، وہ بھی ٹک نہیں پایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے بڑے بزرگوں کی نشانیوں سے اپنا پردہ بنایا، یعنی جو پہلے انبیاء کرام تھے ان کی جو مبارک چیزیں تھیں، مبارک جبہ تھے یا اور دیگر چیزیں تھیں، ان چیزوں سے پردہ بنایا تو اب وہ پردہ نہیں جلتے تھے، اب وہ پردہ جلتے نہیں تھے۔ یہاں سے ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ والوں کے جسم اطہر سے یا ذات اطہر سے جو چیز ٹچ ہو جاتی ہے پھر اسے کوئی چیز جلا نہیں پاتی۔ اسی لیے ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ سنی اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، ان کی چادر سے، کبھی ان کی پگڑی سے، کبھی ان کے ذات مبارک سے، جو کچھ بھی تبرکات ہیں ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ اگر ان چیزوں سے محبت رکھوں اور ان چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے اپنے آنکھوں میں لگا لوں تو قیامت کے بعد جہنم کی آگ میں اتنی جرأت نہ ہوگی کہ پھر جہنم کی آگ ہمیں چھو پائے۔ یہ عقیدہ ہم سنیوں کا ہے اور دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ آج اگر ہم یہ مسئلے بیان کریں، اپنے عقیدے بیان کریں تو لوگ کہیں گے یہ احمد رضا کے ماننے والے ہیں، احمد رضا نے انہیں عقیدہ دیا ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، احمد رضا کا تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑوں کے تبرکات سے اپنا پردہ بنایا تھا۔ وہیں سے ہمیں درس مل گیا کہ متبرک چیزیں جو رہتی ہیں، اللہ والوں کی جو نشانیاں رہتی ہیں، ان نشانیوں میں پاور بہت زیادہ رہتا ہے، ان نشانیوں میں طاقت بہت زیادہ رہتی ہے۔ اچھا خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پردہ لگا کے اپنے گھر کو گئے، حضرت صفورہ دیکھیں اور کہنے لگی اے میرے شوہر نامدار کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے اللہ کے نور کو دیکھا ہے کوئی مجھ سے آنکھیں نہیں ملا سکتا، اگر آنکھیں ملا لے تو اس کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے۔ تمہاری حفاظت کے لیے میں نے پردہ لگا کے آیا ہوں، تمہاری حفاظت کے لیے میں پردہ لگا کے آیا ہوں تاکہ میری آنکھوں سے تمہاری آنکھیں ٹکرائے نہیں اور تمہاری روشنی نہ چلی جائے۔ اس خوف کی وجہ سے جو ہے میں نے اپنے چہرے پہ پردہ لگا لیا۔ اب اتنا جب سننا تھا تو وہ بھی تھی اللہ کی نیک اور پاکیزہ بندی، کہا آپ نے ایسا کہہ دیا ہے تو اب پردہ ہٹا ہی لیجیے، اب پردہ ہٹا ہی لیجئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اگر پردہ ہٹایا، نظروں سے نظریں ملی تو تمہارے آنکھیں اچک جائیں گی، تمہارے آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی، تمہارے آنکھوں سے روشنائی چھین لی جائے گی، لہٰذا تم مجھے نہ دیکھو، میری نظروں سے نظریں نہ ملاؤ، میری نظروں سے نظریں نہ ملاؤ۔ لیکن حضرت صفورہ کہتی ہیں ایسی آنکھیں رکھ کے کروں گی بھی کیا جو اللہ کے دیدار والی آنکھوں کو دیکھ نہ سکے؟ اللہ کے نور کے دیدار والی آنکھوں کو اگر میں دیکھ نہیں پائی تو ایسے آنکھوں کی مجھے کہاں ضرورت ہے، لہٰذا آپ پردہ ہٹا ہی دیجئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں ہٹاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا ہے۔ حضرت صفورہ نے سوچا اگر آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے تو ایک آنکھ کو اپنے ہاتھ سے بند کر لی، دیکھیں گے، نظروں سے نظریں ملائیں گے، اگر ایک آنکھ پھوٹتی ہے تو دوسری تو بچی رہے گی، ایک آنکھ پھوٹتی ہے دوسری تو بچی رہے گی۔ حضرت صفورہ نے ایک آنکھ پہ اپنا ہاتھ رکھ لیا اور دوسرے آنکھ سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نظروں میں دیکھا اور بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، لیکن ادھر آنکھ چلی گئی۔
آنکھ چلی گئی تو اب لطف اتنا آیا کہ سوچی پھر سے دیکھوں، تو اب اس آنکھ پہ جو ہے ہاتھ رکھ لی اور دوسرے آنکھ کو جو ہے کھول دیا۔ جب دوسرے آنکھ سے حضرت موسیٰ کو دیکھی تو اس آنکھ کی روشنی چلی گئی، پھر سے اس پہ ہاتھ رکھ کے اس آنکھ کو کھولا ہے تو اب اس آنکھ میں روشنی آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں بتانا صرف یہ چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے جھلک کو حضرت موسیٰ نے دیکھا تھا، اور اس جھلک میں اتنا پاور تھا کہ لوگوں کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی تھی۔ تو ذرا سوچو تو صحیح، اس مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کا کیا کہنا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ آنکھیں ہیں جو میری دیدار بھی کیا لیکن آنکھیں بھٹکی نہیں، آنکھیں بھٹکی نہیں، ادھر ادھر نہیں گئی نگاہیں، مجھے ہی دیکھا، میرا ہی دیدار کیا، اور نہ ہی حد سے بڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرما دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں معراج رسول کو ہم جسمانی مانتے ہی نہیں، خواب میں نبی کو معراج ہوا، خواب میں نبی کو معراج ہوا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک آدمی خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں بھوٹان چلا گیا ہوں، میں امریکہ چلا گیا ہوں، میں لندن چلا گیا ہوں، دیکھا اور صبح بیان کر رہا اپنے دوستوں سے میں فلاں جگہ پہنچ گیا تھا خواب میں، تو لوگ کہیں گے کوئی تعجب کی بات نہیں، خواب ہی تو ہے، خواب میں گیا تھا، حقیقت میں تھوڑے نہ گیا، تو امریکہ تو دیکھا ہی نہیں حقیقت میں، تو خواب میں گیا تھا، تو خواب میں تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا، آدمی کچھ بھی دیکھ سکتا۔ اب میں آپ سے کہوں کہ میں سویا تھا اور خواب میں دیکھا کہ میں عرش اعظم پہ پہنچ گیا ہوں، تو آپ کہیں گے اس میں کون سی بڑی بات ہے، آپ عرش کے بارے میں بیان کر رہے تھے، یہی سوچ کے سوئے اور خواب میں وہی آ گیا، آپ عرش پہ پہنچ گئے، اس میں کون سی بڑی بات۔ پتہ کیا چلا کہ خواب ہے، حقیقت نہیں ہے، خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو معراج جسمانی ہوا، جس معراج کے تعلق سے آج میں بیان کر رہا ہوں، اگر وہ صرف خواب ہوتا تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج سے واپس آئے اور کفار مکہ کو بتایا کہ میں پل بھر میں میں یہاں سے وہاں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان کا سفر، اور ساتوں آسمان سے بھی آگے جہاں سدرہ پہ جبرائیل کے پر تھک جاتے ہیں اس سے بھی آگے لامکان تک پہنچا۔ جب نبی پاک نے یہ بیان کیا تو کفار نے جھٹلانا شروع کر دیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ابو جہل گھر گھر میں جاتا اور سوچتا کہ آج تو ایک اچھی چیز میرے ہاتھ لگ گئی ہے، آج اچھی چیز لگ گئی ہے، سب سے جا کے کہتا کوئی اگر یہ کہے کہ میں پلک جھپکتے ہی مکہ سے، بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ چلا گیا تو کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں بالکل نہیں ماننے والی، یہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے؟ مکہ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ جانے کے لیے 1 مہینے کا مسافت ہے، 1 مہینہ لگے گا سفر میں، اور پھر انسان مسجد اقصیٰ کو چھویا اور واپس ہو گیا مکہ المکرمہ، تو بھی اسے آنے جانے کے لیے 2 مہینہ درکار ہے، 2 مہینہ درکار ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ میں پلک جھپکتے ہی، ابھی پوری معراج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اگر اتنا ہی کوئی انسان پلک جھپکتے چلا جائے تو یہ بات ماننے والی نہیں۔ سارے کفاروں نے کہا یہ بات تسلیم کرنے والی نہیں ہے۔ ملتے ملتے جو ہے حضرت صدیق اکبر راستے میں مل گئے۔ حضرت صدیق اکبر جب ہاتھ لگے تو ابو جہل نے کہا صدیق رکو، ابو بکر رکو۔ کہا کیا مسئلہ؟ کہا کوئی انسان اگر یہ کہے کہ پلک جھپکتے ہی میں مکہ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ پہنچ گیا، کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، یہ بات ماننے والی نہیں ہے۔ کہا تمہارے دوست جن پر تم ایمان لے آئے ہو، یعنی محمد بن عبداللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پلک جھپکتے ہی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، تو صدیق اکبر نے کہا میرے محبوب نے کہا ہے، میرے محبوب اگر اس سے بھی عجیب بات کرتے تو اسے بھی میں مان لیتا۔ یہ تو کچھ نہیں ہے، پلک جھپکتے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بھی عجیب بات کرتے تو میں مان لیتا، کیونکہ نبی پاک کبھی جھوٹ نہیں بولتے، میرے محبوب کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پتہ چلا اسی وقت سے جو ہے پھر حضرت
ابو بکر صدیق کا لقب جو ہے صدیق پڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ کہنے کا مطلب اور مقام یہ ہے کہ کفار مکہ اس واقعہ کو سننے کے بعد جھٹلا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیارے مصطفیٰ کو جو معراج ہوئی وہ خواب میں نہیں ہوئی، کیونکہ خواب میں ہوتی تو ابو جہل کہتا ہے کون سی بڑی بات ہے، خواب میں کوئی بھی جا سکتا ہے، اور دوسرے کفار مکہ کہتے کون سی بڑی بات ہے، خواب میں کوئی بھی پہنچ سکتا ہے پلک جھپکتے ہی، خواب میں اپنا بس کہاں چلتا، سو گیا تو ہوا انسان کا، خواب میں کہیں بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ تو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کفار مکہ مان نہیں رہے ہیں، اور جب مان نہیں رہے ہیں تو پتہ چل گیا یہ معراج جسمانی ہے، یعنی نبی پاک فرما رہے ہیں میں جسم کے ساتھ مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی تک گیا اور پھر وہاں سے عرش اعظم کو پہنچا۔ اس بات سے پتہ چل گیا کہ یہ معراج نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معراج جسمانی ہوئی، وگرنہ اگر معراج روحانی مانا جائے تو پیارے مصطفیٰ کو 34 مرتبہ معراج روحانی ہوئی ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 34 مرتبہ معراج روحانی ہوئی ہے، اور یہ 35واں مرتبہ ہے جو معراج جسمانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ اور دوسرا بھی نقطہ میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معراج جسمانی کیسے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت کو ہی اٹھا لیتے ہیں، اس کلام کو ہی اٹھا لیتے ہیں جب رب تبارک و تعالیٰ معراج کا ذکر فرما رہا، سبحان الذی اسری بعبدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے میں اپنے خاص بندے کو لے گیا معراج کے سفر میں، اپنے خاص بندے کو۔ اگر معراج جسمانی نہ ہوتا تو نبی پاک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ میں اپنے نبی کو لے گیا، خاص بندے کو، یعنی بندے کے لیے جسم ہونا ضروری ہے، بندے کے سفر کے لیے جسم ہونا ضروری ہے، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے بعبدہ کا جو ہے وہاں پہ لفظ لے آیا۔ اور بھی بہت ساری جو ہے نقطہ ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ کو معراج جسمانی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی بات تو یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ نبی پاک نے کبھی نہیں کہا میں خود سے معراج کو گیا، نہیں، نبی پاک نے نہیں فرمایا میں معراج کو خود سے گیا، بلکہ رب فرما رہا ہے کہ میں لے گیا۔ مسئلہ کیا ہوتا معلوم ہے؟ اگر استاد ہے کسی کا تو شاگرد تعریف کرتے ہیں میرے استاد بہت اچھے ہیں، اگر پیر ہے کسی کا تو مرید تعریف کرتا ہے میرے پیر صاحب بڑے اچھے ہیں، اگر سپاہی کا کوئی سپہ سالار ہے تو سپاہی تعریف کرتا ہے کہ میرا سپہ سالار بہت اچھا ہے، میرا قائد اعظم بہت اچھا ہے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ الگ ہے، مصطفیٰ جان رحمت خود نہیں بیان کر رہے ہیں، یا ان کی امتی نہیں بیان کر رہی ہے کہ نبی کو معراج ہوئی، بلکہ رب خود ہی بیان کر رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے خاص بندے کو۔ یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جو ہے سبحان کا لفظ ذکر کیا، سبحان الذی اسری سے نہیں کیا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب وہ جانتا ہے کچھ گندے ذہن پیدا ہوں گے جو کہیں گے نبی کو جسمانی معراج نہیں ہوئی ہے، تو میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ نبی خود سے معراج میں نہیں گئے، میں لے گیا ہوں، اور میں اپنی ذات پہلے اسے دکھانا چاہتا ہوں میں ہوں کیا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اس کے ساتھ کوئی عیب نہیں ہے، اور اللہ کی ذات علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے جہاں چاہے وہاں لے چلا جائے۔ تو اگر خود اللہ لے گیا کہہ رہا، خود میرا مولا کہہ رہا میں اپنے نبی کو، اپنے بندے کو معراج کے لیے عرش اعظم پہ بلایا، تو اب تو بندوں کو مان جانی چاہیے تھا، کیونکہ رب خود فرما رہا، نبی نے نہیں کہا کہ میں گیا تھا، بلکہ رب فرما رہا، اور رب کا کلام الہی ہے، اور کلام الہی کا انکار کفر ہے، کلام الہی کا انکار کفر ہے۔
تو اب تو ہمیں مان جانا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جسمانی معراج ہوئی۔ اچھا دوسری بات یہ وجہ یہ بھی ہے معراج کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ان اللہ اشترى بالمؤمنین انفسهم واموالهم بانہم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے جان کو خرید لیا ہے، مومنوں کے جان کو خرید لیا ہے، قیمت کیا ہے؟ بالجنہ، جنت کے بدلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے جان کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ پتہ کیا چلا؟ مومنوں کی جان مال ہے، مومنوں کی جان مال ہے، اور بیچنے والا میرا، خریدنے والا میرا رب ہے۔ مال ہے کیا؟ مومنوں کی جانیں، خریدنے والا میرا مولا ہے، اور اس کا اجر کیا ہے، پیسہ کیا ہے؟ تو وہ ہے جنت۔ اچھا یہ بیپار کرانے والا بیچ میں کون ہے؟ تو وہ وکیل اعظم نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے۔ اچھا آپ جب تجارت کرتے ہیں تو مسئلہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ سامان آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے، سامان آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے، خریدنے والے کے جیب میں پیسہ ہوتا ہے، خریدنے والے کے جیب میں پیسہ ہوتا ہے، وہ اپنا پیسہ نکالتا ہے اور بولتا ہے اتنے میں بھائی یہ دے دو۔ یعنی جو بے کر رہا، جو خرید و فروخت کر رہا ہے، وہ دونوں کو پتہ چلتا ہے مال ایسا ہے، پیسے اتنے ہیں۔ قیمت کی بھی اور مال کی بھی دونوں کو پرکھ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ہم نے مومنوں کے جان کو خرید لیا ہے، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ تو اے میرے محبوب آؤ ذرا جنت بھی دیکھ لو، مال تو دیکھ لیے، اب جنت دیکھ لو، اس کی قیمت کیا ہے قیمت دیکھ لو۔ تو پیارے مصطفیٰ کو رب تبارک و تعالیٰ نے معراج میں بلا کر جنت دکھا کے بتا دیا کہ ہم نے مومنوں کے جان کو خرید لیا ہے، کس کے عوض میں؟ جنت کے عوض میں۔ تو جنت دیکھنا ضروری تھا، اس لیے محبوب پاک کو معراج پہ بلایا، اس لیے محبوب پاک کو معراج میں بلایا۔ اچھا دوسری وجہ یہ بھی ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے، اور سب آنے کے بعد جو ہے سب کا کلمہ یہی رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ حضرت آدم آئے تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت موسیٰ آئے تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت یحییٰ آئے، یعنی کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ لیکن دیکھا کسی نے بھی نہیں، دیکھا کسی نے نہیں۔ اگر حضرت آدم یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو اب حضرت آدم سے پوچھو گواہی دینے سے پہلے چیز کا دیکھنا ضروری ہے۔ آپ نے کسی کو جرم کرتے دیکھا ہی نہیں اور گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں فلاں آدمی نے جو ہے جرم کیا ہے، تو کیا وہ گواہی ماننے لائق ہے؟ وہ گواہی ماننے لائق نہیں، لہٰذا دیکھنا ضروری ہے گواہی دینے والے پر، گواہی دینے والے پر دیکھنا ضروری ہے۔ حضرت آدم آئے، حضرت شیش آئے، حضرت زکریا آئے، حضرت یحییٰ آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، سب نے کہا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں۔ لیکن دیکھا کسی نے تھا، کسی نے نہیں تھا، سب نے گواہی دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو معراج میں بلا کر اپنا دیدار کرا دیا تاکہ یہ تمام لوگوں کی بات سچی ہو جائے، تمام لوگوں کی گواہی، جو لوگ گواہی دے رہے ہیں، جو انبیاء گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ آپ کے پلے میں بات نہیں پڑ رہی مجھے لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے سارے لوگ بے قرار رہتے ہیں، عید پڑھنی ہے بھائی، 29 ہی کو جو ہے دیکھنا ہم چاند شروع کر دیتے ہیں۔ چاند دیکھنے کے بعد چاند نہیں دکھا، ابر تھا، چاند دکھا نہیں، تو اب مسئلہ کیا ہوا کہ لوگ پھر بھی انتظار میں ہیں، کہیں سے کوئی خبر آ جائے، کہیں سے کوئی خبر ہو جائے، یہاں تک کہ ہم جو ہے اپنی تراویح بھی تاخیر کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی خبر آ جائے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ کسی دوسری جگہ پہ کوئی شخص دیکھے یا کوئی گاؤں کا ہی آدمی آئے اور یہ کہے کہ ہاں فلاں جگہ پہ چاند ہو گیا، آپ اس سے پوچھیں گے یا جو علماء کرام رہیں گے وہ پوچھیں گے کہ آپ نے دیکھا ہے؟
اگر وہ کہے نہیں دیکھا نہیں سنا ہے، ٹی وی میں خبر آ رہی تھی سنا ہے، سنی ہوئی گواہی نہیں چلے گی۔ تم نے دیکھا ہے گواہی دیتے ہو؟ نہیں میں نے تو دیکھا نہیں، ٹی وی میں نیوز آ رہی تھی وہی سنا، آپ سوچا آپ کو بتا دوں۔ امام صاحب مانے نہیں۔ دوسرا آیا، اس نے بھی کہا ہاں چاند ہو گیا، کہاں؟ ہبلی میں ہوا ہے، دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نہیں سنا۔ گواہی مانی نہیں جائے گی۔ تیسرا آیا، ہاں حضرت چاند ہوا کلید ہے، کیسے دیکھا چاند؟ نہیں چاند تو دیکھا نہیں، دلی میں میرا ایک دوست رہتا ہے، اس کو فون کیا تھا، اس نے کہا کہ ہاں میں نے چاند دیکھا ہے دلی میں نے دیکھا نہیں۔ کیا گواہی نہیں مانی جائے گی؟ گواہی نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ شخص دیکھا بھی ہے تو وہاں تک پہنچنا، ان سے گواہی لینا، پھر آنا، تب تک دوسرا دن آ جائے گا تو ہم تو آرام سے عید ایسے ہی پڑھ لیں گے، دوسرے دن تو کوئی تکلف ہی نہیں، 30 روزے پورے ہوئے تو عید کرنا ہی کرنا ہے، تو میں وہ نہیں ماننے والا۔ اس طرح سے آتے رہے۔ لیکن اس میں ایک شخص آیا، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا حضرت چاند دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ فلاں جگہ پر فلاں شخص نے دیکھا ہے، میں گیا وہاں پہ، اور یہ لیجئے کاغذ میں لکھوا لایا ہوں، ان کی گواہی کے لیے سائن بھی لایا ہوں، انہوں نے دیکھا ہے چاند۔ اب حضرت بولے ٹھیک ہے اعلان کرو، کل عید ہو جائے گی۔ اعلان کر دیے۔ اب کسی کو آنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی دوسرا پھر آئے، حضرت چاند ہو گیا، کیونکہ ایک بار اعلان ہو گیا، آپ سب کو پتہ چل گیا ہاں چاند ہو چکا ہے، کل عید ہوگی۔ اب کسی کے آنے کا انتظار امام صاحب نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر شہادت تام ہو گئی، شہادت مکمل ہو گئی۔ اسی طرح سے انبیاء کرام آتے رہے، کہتے رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسرے انبیاء آئے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تیسرے آئے سب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پوچھا گیا کیا خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا تو نہیں سنا ہے۔ پھر دوسرے سے پوچھا گیا خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا تو نہیں سنا ہے۔ تیسرے سے پوچھا خدا کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا تو نہیں سنا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا وقت آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے اور معراج کی شب اپنے رب کی دیدار کر کے بھی آئے، اور پھر جو ہے لوگوں نے پوچھا اے محمد رسول اللہ کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا رأیت فی صورت احسنی، میں نے اپنے رب کو اچھی صورت و شکل میں دیکھا، میں نے اپنے رب کو اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھا۔ جب پیارے مصطفیٰ نے شہادت تام کر دی تو اب اس کے بعد کسی نبی کو آ کر یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے یہاں سے ختم نبوت کا دروازہ یہاں سے بند کر دیا گیا کہ اب کوئی آئے نہ آئے کوئی مطلب نہیں نکلتا، اسی لیے دروازہ بند ہی رہے، دروازہ بند رہے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ نبی پاک کیونکہ آئے بھی اور دیکھ کر آئے، دیکھ کر آ کے شہادت دی، دیکھ کر آ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب نبی پاک نے یہ کہہ دیا تو اب یہاں پر گواہی تام ہو گئی، اب کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے یہاں سے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ، جس مرتبہ سے نوازا ہے، میں نے بتایا حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کی چاہا کہ اللہ کا دیدار کریں لیکن اللہ کے نور کا دیدار نہ کر سکے، اللہ کے نور کا دیدار نہ کر سکے۔ اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے حضرت ام ہانی کے گھر پہ آرام فرما ہے، زنجیر بھی ہلتی رہی در بولتا رہا، زنجیر بھی ہلتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، اور آئے گئے حضور سر عرش بار بار، آئے گئے حضور سر عرش بار بار، سدرا پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا، سدرا پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا۔ کہنے کا مطلب اور مقام یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ام ہانی کے گھر پہ آرام فرما رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امی کو فرشتوں کی بارات کے ساتھ بھیجے، جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو ان اللہ
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کے ملاقات کا مشتاق ہے. ان اللہ الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ملاقات کا مشتاق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب آ کے مجھ سے ملاقات کرے. حضرت جبرائیل امی آئے. آنے کے بعد حضرت ام ہانی کے گھر پہ میں بھی بتا رہا تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جگانے کا قصد کرنا پڑا تو حضرت جبرائیل امی جو ہے پیش و خم میں رہ گئے کہ آخر پیارے مصطفیٰ کو جگائیں کیسے، جبکہ حضرت جبرائیل امی اس سے پہلے نہ جانے کتنوں بار پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے. قرآن پاک میں جتنی صورتیں آئی، جتنی وحی آئی، سب حضرت جبرائیل امی لے کر آئے. اچھا، حضرت جبرائیل امی کا کام کیا تھا؟ نبیوں تک وحی پہنچانا. نبیوں تک وحی پہنچانا. آسانی طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ نبیوں تک یعنی پیارے مصطفیٰ تک جو کام تھا حضرت جبرائیل کا، وہ تھا قرآن پاک کو پہنچانا، کلام الہی کو پہنچانا. پھر آج شب معراج کو حضرت جبرائیل کیوں آ گئے؟ 6666 آیت قرآن پاک کی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت جبرائیل امی کتنے بار پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے ہوں گے، کتنے بار آئے ہوں گے. لیکن اس کے بعد بھی پیاس ایسی کہ حضرت جبرائیل امی چاہتے ہیں کہ ہمیشہ پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہیں. اور کیوں نہ چاہیں، کتابوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنے آتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھنے آتے ہیں. اچھا، وہ 70,000 فرشتے جو صبح آتے ہیں پھر انہیں شام کو مہلت نہیں ملتی آنے کی. جو شام کو آتے ہیں پھر تا قیامت تک دوبارہ انہیں آنے کی مہلت نہیں دی جائے گی. تو ہر فرشتہ چاہتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ تک جو ہے میں پہنچتا رہوں، ان تک سلام پہنچاتا رہوں. تو حضرت جبرائیل امی کیوں نہ چاہیں گے؟ تو حضرت جبرائیل امی بھی آئے. اچھا، دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا تو زمین اور آسمان میں ایک طویل بحث چلی، ایک جھگڑا ہوا زمین و آسمان کا. آسمان کہنے لگا دیکھو مجھ میں ستارے سجے ہیں، میں تم سے زیادہ بہتر ہوں. زمین نے کہا مجھ میں گلستان ہے، پھول ہے، پھولوں کی بہاریں ہیں، میں تجھ سے زیادہ حسین. آسمان نے کہا دیکھو مجھ میں چاند بھی سجا ہے، میں تم سے زیادہ خوبصورت. زمین نے کہا مجھ میں جو ہے سمندر کی لہریں ہیں، مجھ پہ پہاڑوں کی بلندیاں ہیں، میں تم سے زیادہ حسین. آخرکار آسمان نے کہا سنو، میرے پاس سورج جیسی روشنی ہے، میرے پاس عرش اعظم ہے، میرے پاس جنت و دوزخ ہے، میرے پاس عرش و کرسی ہے، میرے پاس لوح و قلم ہے، لہٰذا میں تم سے زیادہ بہتر ہوں، لہٰذا میں تم سے زیادہ بہتر ہوں. تو زمین نے کہا یہ ساری چیزیں تجھے مبارک، تمہیں پتہ ہے مجھ میں آمنہ کا لال ہے، مجھ میں آمنہ کا لال ہے. اللہ اکبر. جب اتنا کہنا تھا آسمان نے سر جھکا لیا، آسمان نے سر جھکا لیا. گویا کہ مناظرہ زمین نے جیت لیا، فیصلہ زمین کے حق میں آ گیا. ایسا محسوس ہوا آسمان کو، آسمان نے اپنا سر جھکا لیا اور پھر رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں گزارش کرنے لگا، التجا کرنے لگا، اے میرے رب محبوب پاک کو زمین پہ تو بھیجا ہے، ایک مرتبہ مہمان بنا کے میرے اوپر بھی بلا لے، ایک مرتبہ مہمان بنا کر میرے اوپر بھی بلا لے. گویا کہ آسمان کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا اور مہمان نوازی کا شرف ایک دن آسمان کو بھی عطا کر دیا، آسمان کو بھی عطا کر دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارگاہ میں حضرت جبرائیل امی آئے اور سوچنے لگے کس طرح سے پیارے مصطفیٰ کو جگایا جائے، کس طرح سے پیارے مصطفیٰ کو جگایا جائے. پھر حکم مولا ہوا. جبرائیل سوچتا کیا ہے، آواز بلند کرے گا تو عبادتیں برباد کر دی جائیں گی. لا ترفعوا فوق صوت النبی
قرآن پاک نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے، نبی کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کیا کرو، نبی کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کیا کرو۔ اور پہنچانے والے حضرت جبرائیل امی ہیں، تو حضرت جبرائیل امی کو پتہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں شور و شرابہ نہیں کیا جاتا، شور و گل نہیں کیا جاتا، لہٰذا حضرت جبرائیل امی سوچنے لگے پیارے مصطفیٰ کب بیدار ہوں گے، کس طرح بیدار ہوں گے، یا انہیں کس طرح بیدار کیا جائے۔ تو حکم الہی ہوا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل اتنا کیا سوچتا ہے، پیارے محبوب کے قدموں میں اپنے کافری لب کو لگا دے، اپنے کافری لب کو لگا دے، یعنی پیارے مصطفیٰ کے قدموں کو چومنا شروع کر دے، پیارے مصطفیٰ کے قدموں کو چومنا شروع کر دے۔ جب ٹھنڈک محسوس ہوگی پیارے مصطفیٰ بیدار ہو جائیں گے، پیارے مصطفیٰ بیدار ہو جائیں گے۔ یعنی یہاں بات ہے پیارے مصطفیٰ کی، یہاں بات ہے محبوب کائنات کی، لیکن ہر ایک ضابطہ، ہر ایک قانون رب تبارک و تعالیٰ بنا کر دے رہا ہے۔ جبکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے دنیا میں، بادشاہ جو ہو وہ خود اپنا قانون بناتا ہے، سلطان جو بنتا ہے وہ خود اپنا قانون بناتا ہے، وقت کا گورنر جو بنتا ہے وہ اپنے لیے اپنے بارگاہ کا قانون بناتا ہے، اپنے بارگاہ میں آنے کا ادب اور تعظیم جو ہے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ تمہیں آنا ہے تو سر جھکا کر آؤ، جانا ہے تو سلامی پیش کرتے ہوئے جاؤ۔ اس طرح سے بادشاہ جو ہے اپنے بارگاہ میں آنے جانے والوں کو قانون دیتا ہے۔ لیکن یہاں مصطفیٰ کی بارگاہ، یہاں بارگاہ مصطفیٰ ہے، زبان خاموش ہے، زبان خاموش ہے۔ کوئی صحابی آئے پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، دعوت تھی پیارے مصطفیٰ کے ہاں، لوگ آئے، صحابی رسول آئے، کھانا تناول فرمایا، کھانا تناول فرمانے کے بعد کچھ دیر تک بیٹھ گئے، کچھ دیر تک پیارے مصطفیٰ کے کاشانے میں ہی یا باہر چبوترے میں بیٹھ گئے، آپس میں باتیں ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی۔ اب جو باتیں ہو رہی تھی تو وہ باتیں یعنی گفتگو کرنے کی وجہ سے پیارے مصطفیٰ کے آرام میں خلل پہنچ رہا تھا، پیارے مصطفیٰ کے آرام میں خلل پہنچ رہا تھا۔ پیارے مصطفیٰ نے کچھ نہیں بولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو پہلے اجازت لے لیا کرو، پہلے اجازت لے لیا کرو، اور جب میرے پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جس کام کے لیے آؤ، جس مقصد کے لیے آؤ، وہ پورا ہوتے ہی اپنے گھر کو چلے جاؤ، اپنے گھر کو چلے جاؤ۔ اچھا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں جنگ میں جاتے، اب جنگ کا مسئلہ یہ ہوتا کہ لوگ جو ہے جنگ کی حالت میں رہتے، ہو سکتا تھا کہ کوئی جو ہے اپنے گھوڑے کی تیز رفتاری کی وجہ سے آگے بڑھ جاتا پیارے مصطفیٰ سے، یا اور بھی کہیں نکلتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ تبلیغ دین کے لیے یا کہیں بھی، تو ہو سکتا تھا کوئی پیارے مصطفیٰ سے پہلے اپنا قدم بڑھا دے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن پاک میں ضابطہ دے دیا، قانون دے دیا، میرے محبوب سے پہلے تم آگے نہ جایا کرو، میرے محبوب سے آگے نہ جایا کرو۔ حضرت صدیق اکبر تو گئے، جب جنگ کا وقت تھا پیارے مصطفیٰ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کبھی پیچھے سے جا رہے ہیں، کبھی دائیں سے جا رہے ہیں، کہیں بائیں طرف آ جا رہے ہیں، اور کبھی پیارے مصطفیٰ کے آگے طرف آ جا رہے ہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور کہا صدیق کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پیارے مصطفیٰ سے پہلے اپنا قدم نہیں آگے بڑھانا؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے، میں سب کو بتا دینا چاہتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ میں اس لیے نہیں بڑھ رہا ہوں کہ پیارے مصطفیٰ سے میں آگے چلا جاؤں، پیارے مصطفیٰ سے میں آگے چلے جاؤں، یہ میری جرت نہیں ہے، میں تو اس لیے آگے کھڑا ہوں کہ اگر کوئی آگے سے تیر آئے تو سب سے پہلے صدیق کا سینہ ہو، پیارے مصطفیٰ کو کوئی زخم نہ پہنچے۔ اس خدشہ سے جب سوچتا ہوں کوئی بائیں سے تیر چلائے گا تو میں بائیں آ جاتا ہوں، کبھی سوچتا ہوں کوئی دائنے سے تیر چلائے گا تو میں دائنے آ جاتا ہوں، کبھی سوچتا ہوں کوئی دشمن رسول جو ہے پیچھے سے نہ تیر چلائے اسی لیے پیچھے آ جاتا ہوں، اور جب سوچتا ہوں کہ کوئی آگے سے نہ حملہ کر دے تو میں آگے آ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ انداز ہے صدیق اکبر کا۔ اچھا، پیارے مصطفیٰ کے ساتھ چلنے والے صحابی کو روکا جا رہا ہے کہ آپ آگے نہ جائیں، پیارے مصطفیٰ کو آگے جانے دیں۔ تو اگر کوئی امتی یہ کہے کہ کوئی امتی عبادت کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عبادت سے بڑھ سکتا ہے، معاذ اللہ، آج امتی یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر 63 سال اور کسی ایک امت کی عمر 100 سال، اب 100 سال والا جو ہے ہمیشہ عبادت کرتا رہا،
تو اس حساب سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عبادتوں سے زیادہ ایک امت کی عبادت ہو سکتی ہے، یہ گندا ذہن لوگ بیان کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک امتی اگر عبادت کرنا چاہے تو نبی کی عبادت سے سبقت لے جا سکتا ہے۔ اسے یہ پتہ نہیں تم جو نماز پڑھتے ہو قبول ہوتی بھی ہے کہ نہیں، تمہیں خبر نہیں۔ تم جو نماز پڑھتے ہو تمہیں خبر نہیں کہ قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں، اور اگر پھر نبی سے سبقت کی بات کرو گے تو تم تو ویسے بھی تمہاری عبادت کسی قابل قبول نہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عبادت کا کیا کہنا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی دنیا میں آئے نہیں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے محبوب پاک کا نور بنایا۔ اچھا، وہ نور جو ہے کچھ برسوں تک جو ہے عبادت الہی میں رہا، عبادتیں کرتا رہا، اور کبھی کبھی کسی حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ نور جو ہے 2 سجدے میں جو ہے کئی سال گزار دیے، سجدے میں کئی سال گزار دیے۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب تم نے عبادت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، تم نے عبادت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، اب مجھ سے مانگو، جو مانگو گے میں عطا کروں گا، مجھ سے مانگو جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا، مولا تو عطا کرے گا؟ کہا ہاں میں عطا کروں گا۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں، مولا مجھے ابھی کچھ نہیں چاہیے، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تو مجھے کسی قوم کا رہنما بنا کر بھیجے گا، مجھے محسوس ہوتا ہے تو مجھے کسی قوم کا رہنما بنا کر بھیجے گا۔ آج کا جاہل ملا کہتا ہے نبی پاک کو 40 سال کے بعد پتہ چلا کہ میں نبی ہوں، معاذ اللہ۔ آج کا ملا کیا کہہ رہا؟ نبی پاک کو 40 سال کے بعد علم ہوا کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور قرآن دوسری جگہ پہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہا، جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تبھی جو ہے قرآن میں آیا، عیسیٰ تم کہہ دو کہ میں کتاب لے کر آیا ہوں، میں نبی ہوں اللہ کا اور میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ اگر حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن میں ہی بتا رہا ہے کہ میں تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہوں، تو جو عیسیٰ کا بھی نبی ہے کیا اسے خبر نہیں ہے کہ میں کسی قوم کے لیے نبی بن کے جانے والا ہوں؟ اس کو 40 سال کے بعد خبر ملے گی؟ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیارے مصطفیٰ پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا جائے گا، جبھی تو ابھی نور میں ہی ہے، نور کی شکل میں ہی ہے پیارے مصطفیٰ، اور کہہ رہے مولا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم مجھے کسی قوم کا رہنما بنا کر بھیجے گا، لہٰذا میں یہ چیز قیامت کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن میرا یہ وعدہ پورا کر دینا، جو تو نے آج وعدہ کیا جو مانگے گا میں دے دوں گا، مولا میں قیامت کے دن یہ وعدہ لینے والا ہوں کہ میری امتوں کو بخش دے، میری امتوں کو بخش دے۔ اور پھر مولا کہے گا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، اے محمد جا، جس کا ہاتھ پکڑ کے تو جنت میں لے جانا چاہے لے کر چلے جا۔ گویا کہ پیارے مصطفیٰ ابھی نور کی شکل میں ہے، اور جبھی پیارے مصطفیٰ جانتے ہیں کہ میرے پاس کچھ امتی ہوں گی، میں کسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا جاؤں گا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ہے۔ تو پہلے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج لوگ جو کہتے ہیں کہ عبادت سے کوئی بندہ جو ہے عبادت کر کے نبی کی عبادت سے بڑھ سکتا ہے، میں ان سے کہوں گا جو 2 سجدے نبی پاک کے نور نے ادا کیے، پہلے اس کا تو جواب لے کر آؤ، اس عبادت کا تو جواب لے آؤ جس کے بارے میں خود رب فرمائے، اے محبوب تم نے عبادت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور جب حق ادا 2 ہی سجدے میں ہو گیا تو پوری زندگی جو عبادت پیارے مصطفیٰ نے کی ہے اس عبادت کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس عبادت کا معاملہ کیا ہوگا؟ پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ سے کوئی جو ہے عبادت کر کے آگے بڑھ سکتا؟ اچھا، عبادت میں کیسے کوئی آگے بڑھ سکتا؟ آج لوگ کہتے ہیں نبی پاک سے عبادت سے بڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں صحابی کو روکا جا رہا ہے کہ پیارے مصطفیٰ سے آگے نہ بڑھو، پیارے مصطفیٰ سے آگے نہ بڑھو۔ کیوں؟ اگر آگے بڑھے تو تمہاری عبادت برباد کر دی جائے گی، تمہاری عبادت برباد کر دی جائے گی۔ اگر صرف جانے کے ٹائم پہ پیارے مصطفیٰ سے آگے قدم نہیں بڑھانا ہے تو پھر عبادت میں کوئی اگر پیارے مصطفیٰ سے آگے بڑھنا چاہے تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچیے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امی آئے اور اپنے کافوری لب کو پیارے مصطفیٰ کے قدموں پہ رکھ دیا۔ جب ٹھنڈک محسوس ہوئی پیارے مصطفیٰ بیدار ہوئے، اٹھ کر تیار ہوئے اور کہا جبرائیل کس واسطے آئے ہو؟ کس واسطے آئے ہو؟ حضرت جبرائیل امی نے فرمایا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔
اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر پیارے مصطفیٰ کو حضرت جبرائیل امین نے ایک جگہ پر لٹا دیا اور ان کے سینے کو چاک کر دیا، سینے کو چاک کر دیا۔ اب اگر کوئی بندہ کہے نبی بھی تو ہمارے طرح ہے، نبی بھی ہمارے طرح بشر ہیں، تو پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب میرے سینے کو چاک کیا گیا تو نہ کوئی مجھے درد محسوس ہوئی اور نہ ہی کوئی خون کا قطرہ گرا، نہ ہی کوئی خون کا قطرہ گرا۔ جبکہ لبادہ بشر میں جتنے لوگ ہیں سب جانتے ہیں ذرا سی خراش آتی ہے اور خون کے فوارے چھوٹ پڑتے ہیں، ذرا سا زخم لگتا ہے خون بہنا چالو ہو جاتا ہے۔ اور نبی کو اپنے طرح کہنے والوں ذرا دیکھو تو صحیح، پیارے مصطفیٰ کے سینے کو چاک کیا جا رہا ہے، اور چھوٹا موٹا چاک نہیں، سینے سے لے کر ناف تک پیارے مصطفیٰ کے جسم کو چیرا گیا، لیکن خون کا ایک بوند بھی نہیں آیا۔ یہاں سے پتہ چل گیا پیارے مصطفیٰ صرف بشر نہیں، نوری بشر ہے۔ پیارے مصطفیٰ نوری بشر ہیں اور نور کا خون نہیں ہوتا۔ جبکہ پیارے مصطفیٰ طائف کی بازار میں جب نکلے دین کی تبلیغ کے لیے اور لوگوں نے پتھر مارے تو پیارے مصطفیٰ کا جسم جو ہے خون سے لہو لہان ہو گیا، خون سے لہو لہان ہو گیا۔ کہنے کا مطلب اور مقام یہ ہے پیارے مصطفیٰ کو نہ تو صرف بشر کہا جائے، اگر کہنا ہی ہے تو نوری بشر کہو۔ پیارے مصطفیٰ ایک ایک ٹائم جو ہے بشری لباس میں ہیں، جب تبلیغ اسلام کے لیے جا رہے ہیں تب بشری لباس میں ہیں، لوگوں کی طرح جا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آ جاؤ ایک خدا کی عبادت کے لیے، آ جاؤ ایک خدا کی طرف، آ جاؤ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اور ایک جگہ ایسی بھی ہے جو حضرت دائی حلیمہ کا گھر ہے، بکری چرانے ایک دن مصطفیٰ پیارے گئے، کچھ لوگ آئے، پیارے مصطفیٰ کو پہاڑی پہ لٹا دیا اور پھر ان کے جسم مطہر کو چاک کر دیا، وہاں پہ بھی خون نہیں بہا۔ حضرت حلیمہ کی بیٹی اور ان کے بیٹے کہتے ہیں اپنی والدہ سے آ کر شکایت کرتے ہیں، والدہ جلدی آؤ، کچھ لوگ آئے ہیں، میرے بھائی محمد کو جو ہے پہاڑی پہ لٹا دیے ہیں اور ان کے سینہ کو چاک کر دیے ہیں، چاک کر دیے ہیں۔ جب سننا تھا حضرت دائی حلیمہ کا بیٹا دوسرے کا ہے، پالنے کے لیے حضرت دائی حلیمہ لائی ہیں، بڑا افسوس کرنے لگی، کبھی تو بھیجتی نہیں تھی بکرے چرانے کے لیے، آج محمد نے خود ہی ضد کیا اس لیے بھیج دی، آج بھی بھیجنا نہیں تھا۔ دوڑی دوڑی جو ہے پہاڑی کے نزدیک پہنچی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں پیارے مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، بیٹھے ہوئے، پیارے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا بیٹا محمد کیا ہو گیا؟ کہا کچھ لوگ آئے تھے، میرے سینے کو چیرا ہے، لیکن اماں حضور پریشان ہونے کی بات نہیں، نہ ہی مجھے درد ہوا اور نہ ہی میرا کوئی خون بہا ہے۔ جب دائی حلیمہ نے دیکھا تو صحیح میں سینہ چاک کیا گیا ہے لیکن خون کا بوند تک نہیں آیا، یعنی پیارے مصطفیٰ کبھی کبھی نوری بشر میں ہیں، کبھی کبھی نوری لبادے میں ہیں اور کبھی کبھی بشری لبادے میں ہیں، لہذا پیارے مصطفیٰ کو ہم جیسا نہیں کہہ سکتے، پیارے مصطفیٰ کو ہم جیسا نہیں کہہ سکتے۔ اگر پیارے مصطفیٰ ہمارے طرح آئے، ہمارے طرح کھائے، ہمارے طرح پیے، ہمارے طرح بیٹھے، ہمارے طرح سوئے، تو صرف اس وجہ سے کہ ہماری امت کو سبق مل جائے کہ بیٹھنے کے آداب کیا ہے، کھانا کس طریقے سے کھانا ہے، سونا کس طریقے سے چاہیے، چلنا کس طرح سے ہے۔ یعنی نبی پاک دنیا میں آ کر اپنے امت کو سبق دینا چاہتے تھے، کس طرح سے تم زندگی گزارو گے، کس طرح سے تمہیں چلنا چاہیے، کس طرح سے تم مہمان نوازی کرو گے، کس طرح سے تم کھانا تناول کرو گے، کس طرح سے تم پانی پیو گے اور کتنے سانسوں میں پیو گے۔ یہ پیارے مصطفیٰ نے بشری لباس میں آ کر بشر لوگوں کو دکھا کر چلے گئے، گویا کہ یہ صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے سبق کی وجہ سے تھا کہ پیارے مصطفیٰ نے سویا، پیارے مصطفیٰ کھا کے دکھائے، وگرنہ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب صحابی رسول بھی جو ہے دن میں روزے رکھنے لگے، رات رات بھر عبادت کرنے لگے، تو پیارے مصطفیٰ تک شکایت پہنچی، بیویوں نے شکایت کی ہمارا حق نہیں ادا کیا جا رہا۔ تمام صحابہ جو ہے دن میں روزے سے رہتے ہیں، رات میں قیام اللیل یعنی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں نکالتے۔ تو پیارے مصطفیٰ نے صحابی رسول کو بلایا اور کہا تم کیا سمجھتے ہو، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا آقا آپ بھی تو کرتے ہیں، آپ بھی تو دن دن بھر روزے رکھ رہے ہیں، رات رات بھر عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، آقا کریم آپ کا دیکھ کر ہم لوگوں نے بھی شروع کر لیا۔ تو پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں تم میں کون ہے میرے طرح، ایکم مثلی، تم میں کون میرے طرح ہے؟
اب صحابی رسول کا اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ نبی ہمارے طرح ہے تو کہتے آقا ہم سب آپ کے طرح ہیں، جس طرح آپ کھاتے پیتے ہیں ویسے ہی ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، جس طرح سے آپ سوتے جاگتے ہیں اسی طرح ہم بھی سوتے جاگتے ہیں، تو ہم بھی تو آپ کے طرح ہوئے۔ لیکن نہیں، صحابی رسول جانتے تھے نبی نبی ہے، امتی امتی ہے، نبی نبی ہے، امتی امتی ہے، کیونکہ صحابی رسول نے دیکھا تھا کہ نبی اگر انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند 2 ٹکڑے میں بٹ جائے، نبی اگر کھجور کا شاخ توڑ کے کسی صحابی کو دے دے جاؤ جنگ کے میدان میں لڑو تو وہ شاخ تلوار بن جاتی تھی، وہ شاخ تلوار بن جاتی تھی، یعنی کھجور کے ٹہنی کو تلوار بنتے ہوئے صحابی رسول نے دیکھا تھا، اور صحابی رسول کا عقیدہ تھا نبی نبی ہے، امتی امتی ہے، کوئی امتی نبی جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی امتی نبی جیسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر پیارے مصطفیٰ کو کس طرح سے ہم اپنے طرح بشر لے سکتے ہیں؟ اچھا، پیارے مصطفیٰ کے سفر معراج کی شروعات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے بارات کے ساتھ حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل نے جو ہے پورے جسم کو شق کیا اور پھر کچھ پانی اس میں انڈل دیا اور پھر جو ہے پھر سے سینے کو بند کر دیا۔ پیارے مصطفیٰ کو غسل دلایا گیا، وضو کرائے گئے، اور پھر ایک سواری پیش کی گئی، براق کی سواری۔ اچھا، براق کی سواری لینے کے لیے جب حضرت جبرائیل جنت میں گئے، اس دن تو قسمت کھلے تھے سب کے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل فرشتوں کی بارات لے لو، جنت میں جاؤ، جنت سے براق لے لو اور پھر میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچو، تو سارے براق جو ہے آج بالکل پھولے نہ سمائے، سارے براق جو ہے آج بڑا جو ہے نقش و نگار کے ساتھ، بڑا حسن و جمال کے ساتھ نکھر کے آئے کہ نہ جانے آج کس کی باری آنے والی ہے، نہ جانے محبوب کائنات کو سوار ہونے کا کس کے اوپر جو ہے آج موقع ملنے والا۔ سارے براق جو ہے اترانے لگے، ہو سکتا ہے آج میری باری آ جائے، ہو سکتا ہے آج میری باری آ جائے، سب خوشیوں کے ترانے گانے لگے کہ آج تو ایک گولڈن چانس ہے پیارے مصطفیٰ کو اپنے جو ہے پیٹھ پر سوار کرنے کا۔ سب مسکرانے لگے، خوشیاں منانے لگے، لیکن انہی براقوں میں ایک براق تھا جو آنسو بہا رہا تھا، آنسو بہا رہا۔ حضرت جبرائیل امی گئے تو دیکھا براق خوبصورتی میں ایک سے بڑھ کر ایک ہے، کس کو چھوڑا جائے، کس کو منتخب کیا جائے، کس کو لیا جائے؟ تو انہی براقوں میں ایک براق کو دیکھا جو آنسو بہا رہا تھا، جو رو رہا تھا، جو بلک رہا تھا۔ حضرت جبرائیل امی نے پوچھا سارے براق تو خوش ہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو براق نے کہا سارے اپنے سب جو ہے اپنے قسمت پہ خوشی کر رہے ہیں کہ شاید ہمیں موقع مل جائے، لیکن میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں سوچتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے منتخب نہ کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے چنا نہ جائے، اور جب مجھے نہ چنا جائے گا تو میری قسمت پہ تو ہے، اسی لیے میں جو ہے اپنے اوپر رو رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل امی نے پھر اسی براق کو منتخب کر لیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جبرائیل امی جانتے تھے پیارے مصطفیٰ عجز و انکساری کو پسند فرماتے ہیں، اور سارے براق میں یہی ایک براق ہے جو اپنی قسمت پہ آنسو بہا رہا ہے، جو اپنے عجز و انکساری میں جو ہے پڑا ہوا ہے، گم ہے۔ لہٰذا جب عجز و انکساری پسند کرنے والے ہمارے آقا ہیں تو ان کے لیے سواری بھی ویسے ہی پیش کی جائے۔ پھر اس براق کو منتخب کیا گیا۔ اچھا، پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر حضرت جبرائیل امی نے براق پیش کیا، پیارے مصطفیٰ نے براق پہ سفر شروع کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ جب براق پہ سوار ہوئے، کتابوں میں آتا ہے اس براق کی تیز رفتاری کیا تھی؟ تیز رفتاری یہ تھی کہ براق اپنا قدم ایک اگر یہاں جماتا تو دوسرا قدم اس کا ایسی جگہ پہ پڑتی جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی، جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی۔ آج ہم آسمان کی طرف اگر نظر اٹھائیں تو چاند ستارے سب دیکھ لیں، چاند ستارے سبھی دیکھ لیں، یہ ایک بشر کی نظر ہے، یہ ایک بشر کی نظر ہے، اور وہ براق کوئی عام براق نہیں، جنتی براق ہے، اور ایک ایک جنتی چیزوں کو جو ہے انسانوں کی حیثیت سے 20 نوجوان کی طاقت عطا کی جائے گی۔
یعنی ایک نوجوان کے پاس ایسی طاقت ہوگی جتنی 20 نوجوان کے پاس طاقت ہوگی۔ دنیا کے 20 نوجوان کے پاس بالکل تگڑے اور پہلوان جیسے نوجوان کے پاس جتنی طاقت ہوگی اتنی طاقت جنت میں ایک نوجوان کو ہوگا، ایک نوجوان۔ تو وہ براق جو تھا وہ بھی تو جنتی تھا، وہ بھی تو جنتی تھا۔ ہماری نظر اگر آسمان تک پہنچ سکتی ہے تو اس براق کی نظر ہم سے بھی زیادہ تیز ہوگی، لیکن وہ براق ایک قدم یہاں پہ رکھتا تو دوسرا قدم انتہائی نظر پہ رکھتا تھا۔ یہ براق کی تیز رفتاری تھی۔ آج سائنس نے کافی ترقی کی ہے، ہوائی جہاز، آپ کے پاس بائک ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بائک کو کتنے کی سپیڈ پہ چلاتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 120 140 کی سپیڈ، ایک نارمل سپیڈ آپ 60 سے 100 تک چلاتے ہیں۔ شکریہ۔ لیکن اسی بائک کو اگر آپ 200 کی سپیڈ میں چلائیں 200 کی سپیڈ میں، یا اور تھوڑا زیادہ بڑھا لیجیے 300 کی سپیڈ میں چلائیں، ذرا بتائیں تو صحیح کیا آپ اس بائک پہ ٹک پائیں گے؟ کیونکہ ہوا کا بھی ایک رخ ہوتا ہے۔ جب ہم 100 کی سپیڈ میں چلتے ہیں تو بدن میں جو کپ کپی چھا جاتی ہے، ٹھنڈک محسوس ہونے لگتی ہے اتنی کہ ہاتھ ایسا محسوس ہوتا ہے ہینڈل کو پکڑ رکھے ہیں کہ نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ٹھنڈیوں کے موسم میں۔ یعنی ہوا کی بھی مخالف سمت سے ہوا کی بھی تیزی ہم پہ آتی رہتی ہے، اور اسی موقع سے اگر کوئی ٹرک گزر جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اڑا ہی لے جائے، ایسا محسوس ہوتا ہے اڑا ہی لے جائے۔ لیکن پیارے مصطفیٰ کی تیز رفتاری براق کی بتا رہا ہوں، یہ پیارے مصطفیٰ کی تیز رفتاری نہیں بتا رہا ہوں میں، صرف براق کی بتا رہا ہوں۔ براق کی تیز رفتاری ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ کیسا گلاس ہے براق کی تیز رفتاری ہے کہ ایک قدم یہاں رکھے تو دوسرا قدم انتہائی نظر پہ۔ ذرا سوچئے اسپیڈ کتنی ہوگی؟ 120 160 کی اسپیڈ آپ نے دیکھی ہے، لیکن پلک جھپکتے ہی ایک قدم یہاں رکھے اور دوسرا قدم آسمان پہ یا چاند پہ کہہ لیجئے، تو سوچئے کہ اسپیڈ کتنی ہوئی۔ کیا اتنی اسپیڈ میں کوئی اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہے؟ اتنی اسپیڈ میں ہم 300 کی اسپیڈ میں اپنے آپ کو بائک پہ بھی قابو میں نہیں رکھ پاتے۔ ہوائی جہاز کی جو اسپیڈ ہوتی ہے بہت تیز رفتاری کے ساتھ چلتی ہے، لیکن وہاں پہ بھی ونڈوز کھلے رکھنا الاؤ نہیں ہے، ورنہ جہاز کا پاسا بھی پلٹ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہوا جو ہے مخالف سمت سے آتی ہے اور ہوائی جہاز بڑی تیز رفتاری کے ساتھ چلتی ہے۔ لیکن اگر کھول دیا جائے ونڈوز تو کیا ہوگا؟ تباہی مچ جائے گی، جہاز کا پاسا ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی لیے جو ہے ونڈوز کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو پیارے مصطفیٰ کے مقام کا کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ پیارے مصطفیٰ ایسی سواری پہ سوار ہوئے جس کی سپیڈ یہ ہے کہ ایک قدم یہاں رکھے تو دوسرا انتہائی نظر پہ۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ یہ پیارے مصطفیٰ کی تیز رفتاری ہے، ورنہ پیارے مصطفیٰ کی تیز رفتاری کے کیا کہیں گے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کا؟ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ورنہ پیارے مصطفیٰ کی تیز رفتاری میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا سبحان الذی اسرا، اسرا کہتے ہیں سیر کو۔ عشاء کے وقت پہ آپ نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد آپ کا موڈ ہوا کہ فوراً سونا نہیں چاہیے، تھوڑا روڈ پہ نکلتا ہوں ٹہل لیں گے، اور پھر آپ روڈ پہ نکل پڑے، روڈ پہ ٹہلنے لگے، موبائل ہے تو فون لگا لیا، بات کر رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں۔ اب جو آپ ٹہل رہے ہیں کیا اس میں تیزی رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا مقصد کہیں جانا نہیں ہے،
آپ کا مقصد کہیں جانا نہیں ہے، چہل قدمی کرنا مقصد ہے کہ کھانا کھایا ہوں اسی لیے تھوڑے قدم چلیں گے۔ اچھا مان لیجئے آپ ٹور پہ نکلے، سوچ لیا کہاں کہاں پہ مزارات پہ جائیں گے، ہاں بالکل ختم کر رہا ہوں، مزارات پہ کہاں کہاں پہ جائیں گے، چند لوگ مل کر نکلے۔ کیا ایک دن میں آپ چاہتے ہیں کہ جائیں مزارات پہ حاضری دیں، فاتحہ خوانی پڑھیں اور پھر جو ہے اپنی گاڑی پہ سوار ہو کے واپس ہو جائیں؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ ٹور کے حساب سے جا رہے ہیں تو آپ سوچتے ہیں 2-4 دن لگتا ہے تو لگنے دو، بار بار کہاں جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ چاہتے ہیں جہاں جہاں دیکھنے والی چیزیں ہیں سب کو دیکھیں، جہاں جہاں نظارے والی چیزیں، ہر ایک چیز کی نظارہ کریں، ہر ایک منظر کو دیکھتے ہوئے جائیں، اس مزارات کے کیا کیا خصوصیات ہیں سب معلوم کرتے ہوئے جائیں۔ اگر اجمیر پہنچ گئے تو سوچتے ہیں اگرچہ اونچائی پہ ہے لیکن تاراگڑھ پہاڑ پہ چڑھ کے رہیں گے۔ آپ جو ہے ماہیم شریف چلے جائیں مہاراشٹر میں تو سوچتے ہیں اتنے، حاجی ملنگ چلے جائیں بہت اونچائی پہ ہے پہاڑی، لیکن آپ سوچتے ہیں نہیں چڑھ کے جائیں گے جب آئے ہیں تو، کیونکہ آپ ٹور کے غرض سے نکلے ہیں، ٹہلنے کے غرض سے، سیر کے لیے آپ نکلے ہیں تو آپ بالکل آرام آرام سے کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا سفر کا موڈ ہو جائے، کوئی کام پڑ گیا، آپ کو بنگلور جانا ہے، کچھ سامان وہاں سے خرید کر لانا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بالکل ٹائم کو دیکھتے ہیں، آپ کتنے ٹائم تک وہاں پہنچ جائیں گے، وہاں پر جا کر کتنا ٹائم وہاں پہ خریدنے میں لگے گا، اور پھر دوبارہ واپسی کے لیے کب ہے ٹرین، آپ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ جو سب سے قریب میں ہو اس پہ ہی بیٹھ لیں گے اور جلدی سے گھر آ جائیں گے۔ اچھا یہاں پر ایک مقصد ہے کہ آپ وہاں جا رہے ہیں، کام کرنا ہے، واپس ہونا ہے، تو آپ جلد بازی میں ہیں، جلدی سے آپ نکلے، داونگیرے پہنچے، پھر آپ نے ٹرین جو ہے ٹرین پہ بیٹھا، جلدی سے جیسے ہی آپ جو ہے بنگلور پہنچے تو آپ نے سوچا کچھ ہو نہ ہو، جس کام کے لیے آئے وہ کام پہلے ہو جانا چاہیے، پھر آپ اپنا کام کر لیتے ہیں اور دوبارہ ٹرین پکڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سیر ہے، یہ سفر ہے۔ سیر تو آپ بالکل دھیرے دھیرے کر رہے تھے، سفر ذرا تیزی میں کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا سبحان الذی اسرا، نبی جو معراج میں گئے پلک جھپکتے ہی گئے اور آ گئے۔ یہ پیارے مصطفیٰ کی تیزی والا سفر نہیں ہے، یہ پیارے مصطفیٰ کا سیر ہے، سیر، پیارے مصطفیٰ کا یہ سیر ہے، ٹہلنے کا وقت ہے۔ اللہ، جب ٹہلنے کا معاملہ یہ ہے تو پیارے مصطفیٰ کے سفر کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو کوئی حد ہی نہیں پیارے مصطفیٰ کے عروج کی۔ لوگ تو دھیرے دھیرے بالکل خالی ہوتے چلے گئے۔ خیر، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کو دیکھا، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ختم کر دیا جائے، صلاۃ و سلام پڑھیے۔ آج کی شب بہت ہی